پڑھیں گے اچھی بات ہے, نہیں پڑھیں تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ بہنوں کی وراثت دیں نہ دیں, دے دیں گے تو اچھی بات ہے, نہیں دیں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے. آپ اپنے باپ اور اپنی ماں سے آواز آہستہ کر کے بات کریں یا نہ کریں, آپ کی مرضی ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو اللہ غفور الرحیم ہے, لیلۃ القدر میں بخش دے گا وہ آپ کو. آپ کی مرضی کہ آپ یتیم کا مال جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے, وراثت جس کی پوری بنتی ہے, آپ بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس چھوٹے کی وراثت کھا جاتے ہو. آپ کی مرضی ہے, نہیں کھاؤ گے تو ثواب ملے گا, کھا جاؤ گے تو لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جائے گی, شب برات میں ہو جائے گی بخشش, عید کے دن بخشش ہو جائے گی, رمضان میں بخشش ہو جائے گی. آپ اگر جمعے کے دن مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی, آپ اگر لیلۃ القدر میں مر گئے تو آپ کی بخشش ہو جائے گی. اگر اس طرح سے میرے بھائی بخششوں کا نظام ہوتا تو قرآن اتنی وعیدیں نہ سناتا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, یہ نہ بتاتا کہ جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کر کے اللہ پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. پھر قرآن یہ نہ کہتا کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہے ہیں. پھر قرآن یہ نہ کہتا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تمہارے لیے عورت کی وراثت کھانا حلال نہیں ہے. پھر قرآن یہ نہ کہتا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, گناہ کرو لیکن یہ دماغ میں رکھ کے عن قریب اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے, اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے, تمہارے خلاف کیس چلے گا, اس کی سزا ملے گی. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون, عن قریب, زیادہ ٹائم نہیں ہے, بہت جلدی اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. آج اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا جتنا غلط مطلب لیا اور بتایا جا رہا ہے, شاید یہ چیز اللہ کے غضب کو جتنی دعوت دے اتنا کوئی اور جرم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے گا. اتنا غلط مطلب. بھائی لیلۃ القدر میں بخششیں ہوتی ہیں, گناہ پہلے چھوڑنا پڑے گا آپ کو, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. رمضان میں بخششیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا بہت سے روزے داروں کو رمضان میں بھوک کے سوا کچھ بھی حاصل, بولو نا بھائی, نہیں ہوتا. ایک بالش زمین جس نے کسی کی ہتھیائی, فرمایا 7 زمینوں کا طوق اللہ اس کی گردن میں ڈالے گا. نہ معاملات صحیح ہیں, پیسے دے کے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کبھی وقت پہ واپس, بولو نا, نہیں کرے. یہ کیا ہے؟ یہ اس جہنم کی آگ سے غفلت. صحابہ کرام ڈرا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس آگ کو اس آگ سے زیادہ گرم بنایا ہے. صحابہ کرام کی ایسی کیفیت ہوئی, ترمذی کی حدیث ہے, اس طرح اللہ کے خوف سے رونے لگے کہ جیسے کوئی ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا, مار کے ختم نہیں کروں گا, ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں, یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. فرمائے اس دنیا کی ترقی, دنیا کی ظاہری چمک دھمک, تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں, مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں, مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا, یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو, چاند پہ پہنچنے کی, مریخ پہ پہنچنے کی, خلائی سیاروں سے چھلانگیں لگانے کی, اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا, اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے.
اس لیے اس میں ترقی کرنا، مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر. اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا، اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت، جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے. اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا، اس کا دل پلاٹوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا، ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں، مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا، وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے، 7 مہینے رہ گئے، 8 مہینے رہ گئے، لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. ان کی پہ بھی غفلت. او بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں، قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. یہ اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں، شاید کل میں توبہ کر لوں. راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں. یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا. فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم، کہاں ہے وہ آخرت، دکھاؤ مجھے. فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے، مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ. میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو. اللہ کے لیے یہ ان ذالک علی اللہ یسیر. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، ساری کائنات کو بنایا، اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم. یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا ہے. یہ رحم ہی تو ہے. کتنی مہلت دیتا ہے وہ، بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے. 1000 بار بھی گناہ کیا، 1000ویں بار توبہ کرو گے اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی. یہ رحم ہی تو آیا تھا. اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت، بولو بھائی، نہیں، ایسا نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے انجام کے اعتبار سے. تیسری کوئی جگہ نہیں، یا تو ادھر یا بولے نا بھائی، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہیں پھر نا. یہی مطلب ہوا نا. وہ تو پاگل ہیں. وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہ مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں، ان کے دل میں میرا خوف ہے، وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل. اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے، ساجدا وقائما، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں، یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا ہے وہ، ویرجو رحمت ربی، رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا، خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو، اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے، جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے، جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے،
جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی، دونوں کا انجام اس کو بخش دوں گا، چل بھائی چھوڑ، بس بخشش ہو گئی، کوئی میں بہت غفور ہوں، میں بہت بڑا ہوں۔ لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے، اب دونوں کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ سیم۔ تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل، بھلا ہم ایسا کریں گے، ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے، ایسی بے انصافی، ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا۔ عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں، برداشت بالکل ختم۔ قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے، الکاظمین الغیظ، غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں۔ یہ باپ کے سامنے غصہ نہیں، ماں کے سامنے نہیں، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں۔ آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے، طاقتور ہے، اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے۔ وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا، وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں، پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، فوراً کمپنی نے نکال دیا۔ کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے، گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا، تو آپ کو ٹینشن نہیں؟ کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی، وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا، اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا۔ بالکل صحیح کیا، باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ، میں نے دے دیا ریزائن۔ جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے، جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لیں، ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار۔ 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت، بولو نا، 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی۔ اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو، لولے ہو، اندھے ہو، کاڑے ہو، بہرے ہو، فالج زدہ ہو، وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے۔ اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے، تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے۔ دنیا کو بے وقوف بنانا آسان، لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے، ان کی فائلیں تیار کرو، ایک ایک لفظ لکھو ان کا۔ جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ، لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے، جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم۔ آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے، ایک مدر ڈے میں کو 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں، یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے، یہ خوب سمجھ لیں، بالکل اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا، یہ خود بھی برباد ہوگا، تمہیں بھی برباد کرے گا۔ کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی، اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے، آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے۔ اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے، اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے، سب سے آخر میں۔ سارے کاموں سے فارغ ہوگا تو نماز ہو جائے گی،
سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں, بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں. ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے, آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے. نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی. وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی, ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس کو نماز کہتے ہیں, اس کو نمازی کہتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے, ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی, بہت پرانا واقعہ یہ. ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے ہیں. میں حیران تھا, ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ہم چھوٹے تھے, یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی. انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے, تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے, بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں, بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی. سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے, بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں. ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے, آپ بے فکر رہیں. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی.